بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں مفتی غلام یاسین نظامی۔ سنو ایف ایم 89.4 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسینیت، امام حسینیت کیا ہے اور حسینیت کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے امام علی مقام، نواسہ رسول، سید الشہداء، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی ذات بابرکات کا تعارف اور تعریف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں کرواتی ہے: حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا: جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے امام حسین کی محبت در حقیقت محبت رسول کے حصول کا ذریعہ ہے، اور محبت رسول در حقیقت محبت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، امام علی مقام سیدنا امام حسین اب کسی تعریف اور تعارف کے محتاج تو نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ مقام و مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہم لوگ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، مینارہ نور بنائیں، اور ہدایت کا روشن چمکتا ہوا ستارہ بنائیں۔ اس لیے کہ آپ کی ذات بابرکات کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت کے مطابق گزرا ہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کے پیارے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہونے میں گزاری ہے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ اور آپ کے خانوادے کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو بتلایا ہے: میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا در حقیقت راہ نجات ہے، راہ فلاح ہے، اور یہ راہ فلاح دونوں جہانوں کے لیے ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا اس جہان میں بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اور اگلے جہان میں بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت کی محبت خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے، اے ایمان والو، میں تم سے کسی بات کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا در حقیقت یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا در حقیقت ہمارے ایمان کا حصار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ رہے تو اپنے ایمان کو محفوظ بنانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنا یہ در حقیقت ان کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے: جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور نواسہ رسول امام علی مقام سید الشہداء، جگر گوشہ بطول، جناب سیدنا امام حسین، آپ کی عظمت،
آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین سید و شباب اہل الجنہ، حسین تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں۔ تو در حقیقت ان مبارک ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کی مجالس کا اہتمام کرنا اور ان کے ذکر کے لیے پروگرام کا اہتمام کرنا، در حقیقت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، حسینیت کیا ہے؟ یہی حسینیت ہے۔ حسینیت میں سر فہرست یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات سے والہانہ محبت کی جائے، اور یہ وہ محبت ہے کہ جس کا درس اور جس کی تعلیم اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں 3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ پہلی چیز قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسری چیز اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کا ہر فرد یہ قرآن و سنت کی چلتی پھرتی ہوئی تصویر ہے۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیسے بنایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ حسینیت ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا جائے، آپ کا ذکر بابانگ دوہل کیا جائے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایسا شاعر نہیں گزرا کہ جس نے آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو۔ آپ کی ذات بابرکات، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، جن کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ نازل ہوئی ہے، جن کی شان و عظمت کے بارے میں، جن کے سیرت و کردار کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا اور اہل بیت اطہار کے جلیل القدر فرد امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ محبت کرنا، یہ حسینیت ہے۔ ان کا ذکر کرنا، یہ حسینیت ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ حسینیت ہے۔ ان کے کردار کو اپنانا، ان کی ذات بابرکات کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو بتانا، یہ حسینیت ہے۔ اور حسینیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے مقصد کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اللہ پاک نے آپ کو دین کی توفیق بخشی ہے، آپ کو ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے ساتھ وفا کیجیے، اور وفا امام علی مقام علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہمیں بتلایا ہے کہ دین کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے۔ دین کے ساتھ وفا صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنا گھر بار، اپنی آل اولاد، اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ذات بابرکات کو قربان کر دیا، پر دین کے ساتھ وفا کی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین سامعین کرام، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات نے ہمیں بتایا ہے کہ وفا کے بغیر، قربانی کے بغیر دین کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دین کے ساتھ جو وفا امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کی ہے، اپنے سیرت و کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے،
کبھی باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ آپ کو ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے اور حق کی سربلندی کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حق کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ تو ان کا ذکر کرنا در حقیقت ان کی محبت کے اصول کا ذریعہ ہے، اور ان کے پیغام کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ حسینیت ہے۔ اور ان کا پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو اس بات کو، دین کی سربلندی کے لیے جب کبھی آپ کو قربانی دینا پڑے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، مسلمان ہونا ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے بے شک میرا نماز ادا کرنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور یہی تو حسینیت، یہی تو امام علی مقام سیدنا امام حسین کا پیغام ہے۔ وگرنہ کون مدینہ منورہ کو چھوڑنا پسند کرتا ہے؟ کون اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جا کر بے آب و گیا قرب و بلا کی سرزمین میں جاتا ہے؟ وہی جائے گا کہ جسے دین کے ساتھ محبت ہوگی، وہی جائے گا کہ جو اعلائے کلمت الحق کی سربلندی کے لیے، اعلائے کلمت الحق کا جذبہ لیے ہوئے، اللہ کے دین کی سربلندی کا پیغام لیے ہوئے اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور اس کے پیغام کو حسینیت کا نام دیا جاتا ہے، اس کے مشن کو حسینیت کا نام دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات نے اتنا طویل سفر کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بانجوں، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے رفقائے کار کے ساتھ اب کرب و بلا کی سرزمین میں پہنچے ہیں، اور آپ نے وہاں پر ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ سامنے دشمن کا لشکر جرار کھڑا ہے، اور آپ وہاں پر خطاب فرماتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آؤ ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ جو ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ سید و شباب اہل الجنہ وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو جنتی ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو یزید کے لشکر میں ایک شخص ہے حر بن یزید، اس نے کہا امام علی مقام کیا آپ مجھے جنتی ہونے کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، اب ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اس شخص کا نصیب چمکا، اس کے مقدر نے اسے سکندر بنایا، اور وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے قافلے میں آ کر شامل ہو گیا، اور دیدہ دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا جی۔ اور امام علی مقام کی ذات ببرکات نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ میرے نانا جان کل قیامت والے دن تمہارے حق میں سفارش کریں گے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، آل رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرزند ارجمند ہوں، آؤ میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، ایک بندہ مومن کے دل کی تمنا کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہی ایک بندہ مومن کے دل کی تمنا ہے، یہی ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اللہ کی رضا کی سربلندی کے لیے سب کا سب کچھ قربان کر کے اہل ایمان کو اس بات کا پیغام دیا ہے، بس راضی رکھنا ہے تو آپ نے رب اور رب کے رسول کو راضی رکھنا ہے، اور دین کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور دین کے ساتھ وفا کرو گے آپ کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ آج بھی دیکھیے لوگوں کی زبانوں پر حسین کا نام زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں حسین کا نام زندہ ہے، گلیوں میں چوراہوں میں حسین حسین ہو رہا ہے، اور یزید مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، حسین کی بات ہو رہی ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حسین کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، تا قیامت ہوتا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی حسین کا ذکر ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی ذات ببرکات سے والہانہ پیار و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔